گا۔ حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے، احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا، اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کف بصر کی عادت پڑ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل رہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی اور حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی۔ فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو گئی۔ اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی۔ ایک تو یہاں حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ قبر میں ہیں اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ۔ تو نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں جوان ہیں وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں۔ جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے۔ اگر بوڑھا بھی ہو گیا
اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو محبت کیا ہے، اس پر اہل علم، شعراء، ادبا اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا محبت کے عنوان سے ایک کہا گیا کلام ہے، جس میں انہوں نے محبت کے اجزائے ترکیبیہ اور یہ مقدس جوہر نسل انسانی میں کیسے منتقل ہوا، اس حوالے سے بانگ درا کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہی محبت ہے۔ اقبال کا لہجہ بہت خوبصورت ہے، اس عنوان سے اہل علم نے، اہل دانش و بینش نے، شعراء، ادیبوں اور اہل حکمت نے محبت کے بارے میں بڑی بڑی عمدہ باتیں کی ہیں، لیکن اقبال کا لہجہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ محبت کو کہاں سے کھینچ کے انسان کے دل میں رکھتے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نہ آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے گویا اس کے کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اس نظم کے اندر اقبال نے محبت کو عالم امر کا ایک لطیفہ قرار دیا ہے، اور امانت کے طور پہ جو اس دنیا پر قلب انسانی میں رکھ دی گئی۔ فطرت انسانی میں محبت کا تخم رکھا گیا ہے، اور کوئی دل اور کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جس کو محبت سے خالی رکھا گیا ہو۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے محتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات کے اندر اس محبت کو
پھیلا دیا گیا، چھڑک دیا گیا، یا غنچوں میں چٹکنا اور پھولوں میں مہکنا، اور کائنات کے اندر یہ جو ایک کشش اور تازگی اور بہار دکھائی دے رہی ہے، یہ محبت کے دم سے ہی ہے۔ محبت ایک بہت قیمتی جوہر ہے، اور یہ کسی کو نصیب کر دیا جائے تو اس کی سعادت مندی ہے، اور ہر انسان کو خاص طور پہ اس جوہر سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اب محبتیں لوگوں کے ساتھ کائنات میں مختلف شخصیات کی اور مختلف ذوات کے ساتھ محبتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن وہ محبت حقیقی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بندے کی قائم ہوتی ہے۔ مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی نظاروں کا رخ ہو گیا جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند بہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یار مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں، ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا معاف کر دیا، تو آج ہو گیا، جا میں نے معاف کر دیا۔ تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا۔ عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے تو۔ ممبر بچھ گیا، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سوات، اور جب اس شعر پہ پہنچے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں۔ یستضاء بہ، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید اعلی حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پہ پھینک دی، پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے؟
کہا یہ نہیں میں دے سکتا. اور جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 دراہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا. اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تم دینا چاہتے ہو، ایک رکھنا چاہتے ہو، ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو. تو جو اپنے لیے پسند کیا، جس کا انتخاب اپنے لیے کیا، جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا. اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے. سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے. ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، ساتھ وصیت نامہ لکھا جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا. یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا. بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا. کن کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو.